نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحیم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں نماز کی فضیلت کو، اور اب ہم بیان کریں گے کہ نماز کو کیسے ادا کرتے ہیں اور نماز کی رکعات کتنی ہیں۔ سب سے پہلے میں نماز فجر کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ نماز فجر کی کل 4 رکعات ہیں، اور جس میں 2 رکعات سنت ہے۔ سب سے پہلے اب سنت کے بارے میں آپ کو بتاتا چل جاؤں۔ سنت 2 طریقہ کی ہے۔ سنت کا معنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عمل مبارک ہے، جو طریقہ مبارک ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور لجپال کریم آقا نے نماز فجر کی سنتوں کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا۔ سنت کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ سنت مؤکدہ ہے اور دوسرا سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا پڑھنے کا طریقہ عام سا ہے، جیسے پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم ادا کریں گے، اور پھر رکوع کے بعد کھڑا ہو کر سجدہ میں جائیں گے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ اس طرح یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی سنت کی، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت کو مکمل کیا جائے گا۔ سنت غیر مؤکدہ، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ پہلی 2 رکعات تو ایسے ہی ادا کی جائیں گی جیسے سنت مؤکدہ کی ادا کی جاتی ہیں، جیسے پہلی رکعت شروع کرنے میں تکبیر کے بعد تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھنا، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، اور پھر رکوع سجود کرنا۔ اسی طرح 2 رکعت ہو گئی۔ 2 رکعت کے بعد تشہد یعنی قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا، یہ قعدہ اولیٰ اشہد اللہ الہ الا اللہ مکمل کر یہاں تک نہیں پڑھنا، بلکہ یوم یقوم الحساب یعنی کہ رب اجعلنی سے شروع کر دعا بھی مکمل پڑھنی ہے یوم یقوم الحساب تک۔ اسی طرح پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو سورہ فاتحہ نہیں شروع کرنی، سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا، جیسے پہلی 2 رکعات ادا کی ہیں اسی طرح ان کو ادا کرنا ہے۔ اس طرح یہ سنت غیر مؤکدہ کا ادا کیا جاتا ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ کون کون سی ہیں؟ وہ نماز عصر کی پہلی 4 سنتیں اور نماز عشاء کی پہلی 4 سنتوں، یہ 8 غیر مؤکدہ ہیں، باقی سنتیں 8 غیر مؤکدہ ہیں، اور باقی ساری سنتوں نمازوں کی سنتوں کو مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اب آئیے کہ نماز کا طریقہ یہ دیکھیں، کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب تکبیر اللہ یعنی کہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو ان کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، اپنے کانوں کی لو کی طرف ہاتھ تو بلند مکمل کرتے ہیں لیکن ہاتھ یوں ہوتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو، تو تکبیر کہے تو تکبیر کہنے کے ساتھ اللہ اکبر، کانوں کی لو کو ہاتھ لگانا ہے، اور ہاتھ کی تھیلی قبلہ کی طرف رخ ہو، اور انگلیوں کا خلا درمیان نہ ہو، نہ زیادہ کھلا ہو اور نہ زیادہ بالکل ساتھ ساتھ ملا ہوا نہ ہو، لیکن درمیانہ ہو اور قبلہ کی طرف رخ ہو۔ یہ طریقہ ہے تکبیر۔ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ، ناف پر ہاتھ باندھے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور بعض ہمارے مسلک میں لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن یہ مختلف ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن اس پر بحث ہم بعد میں کریں گے. لیکن یہ طریقہ خاص ہے. باقی رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع کا طریقہ مکمل، یعنی کہ کمر اور سر کا درمیانی حصہ، یعنی کہ اوپر اگر مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ اوپر گلاس پانی کا رکھ دیا جائے تو اس کو وہ گرنا پڑے، یعنی کہ وہ گرنا نہیں چاہیے، اتنا پلین کے ساتھ، اتنا درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو. یہ تھا رکوع کا طریقہ. اور سجدہ کا طریقہ، اکثر لوگ سجدے میں پاؤں کو پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں اور ناک بھی نہیں لگاتے. سجدہ میں 7 چیزوں کا لگنا ضروری ہے. 7 چیزیں: 2 پاؤں، 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ اور 1 ماتھا، یعنی ماتھا اور ناک 1 ہڈی شمار ہوتی ہے. تو یہ 7 چیزیں سجدہ جب یہ چیزیں یعنی کہ 2 پاؤں اور گھٹنے اور گھٹنوں کے بعد ہاتھوں کو لگانا، زمین پر رکھنا چاہیے. اور پھر جب سجدہ کرنے کے لیے جائیں زمین پر تو پہلے ناک لگنا چاہیے، پھر ماتھا لگنا چاہیے، اور جب پیشانی لگنی چاہیے، بعد میں پیشانی لگنی چاہیے، بعد میں ناک کے بعد پیشانی لگنی چاہیے. اور جب سجدے سے سر کو اٹھایا جائے تو پہلے پیشانی کو اٹھایا جائے، پھر ناک کو، پھر اس طرح باقی اعضاء کو. اس طرح یہ سجدے کا طریقہ ہے. اور اس طرح نماز کی خشوع وضو کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس طرح پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ نماز فجر کی رکعت کل 4 رکعت ہیں، جس میں 2 سنت اور 2 فرض ہیں. اور نماز ظہر کی کل رکعت 12 ہے، جس میں سب سے پہلے ہم 4 سنتوں کو ادا کرتے ہیں، پھر امام کے پیچھے 4 رکعت فرض ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل ہیں. یہ کل 12 رکعت بنتی ہیں. اور باقی تیسرے نمبر پر نماز عصر ہے. تیسرے نمبر پر نماز عصر کی کل رکعت 8 ہیں، اور جس میں 4 غیر مقدہ، پہلے 4 سنتیں غیر مقدہ، ان کا پڑھ لینا ضروری پڑھنا چاہیے، لیکن اگر وقت نہ ہو تو اس کا گناہ نہیں ملتا. پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں اس پر. میرے لجپال کریم آقا نے ان سنتوں کو کثرت کے ساتھ نہیں ادا کیا. جو کثرت کے ساتھ عمل ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھار جس کو چھوڑ دیا جائے وہ غیر مقدہ ہے. لجپال کریم آقا نے عصر کے 4 نماز کے فرض کو، نماز عصر کو جس طرح قرآن مجید میں ہے حافظوا علی الصلوات الوسطی، یعنی کہ درمیانی نماز کا قائم کرو. ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ درمیانی نماز کو قائم کرو. درمیانی نماز مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ عصر کی ہے. اس کے بعد مغرب کی کل رکعت 7 ہیں، جس میں پہلے 3 فرض ادا کیے جاتے ہیں اور بعد میں 2 سنت اور 2 نفل. اسی طرح عشاء کی کل رکعت 17 ہیں. سب سے پہلے 4 سنت جو غیر مقدہ ہیں اور 4 فرض امام کے پیچھے ادا کرنے کے بعد پھر 2 سنت اور 2 نفل ہیں. اور پھر اس کے بعد 3 وتر ہیں. 3 وطروں میں اکثر بیشتر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو یہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یا درود پاک پڑھ لے تو دعائے قنوت کے مطابق ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، یہ اس وقت تک رخصت ہے، اس وقت تک مہلت ہے جب تک کہ دعائے قنوت کو یاد نہ کیا جائے. تو دعائے قنوت کے بارے میں میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ یہ وطر کی خاص تسبیح ہے، یہ وطر کی خاص تسبیح ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے. پھر وطروں کے بعد 2 نفل ادا کرنے چاہیے. یہ تھی میرے نمازوں کی رکعات کے بارے میں گفتگو، اور باقیہ ہم اس کے بارے میں تفصیل کے بعد جانیں گے کہ نماز تہجد کی کتنی کل رکعات ہیں، اور نماز اشراق 66 اور نماز استخارہ کے بارے میں جانیں گے اگلی گفتگو.